الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جو میں ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں وہ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ مطلب دین سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میری وہ کہتے ہیں نا نیش، انگلش میں ورڈ ہوتا ہے نا نیش، NICHE، نیش مطلب ایک اسپیسیفک بالکل فیلڈ کے اندر اگر آپ چلے جاؤ تو میرا وہ اتنا وہ نہیں ہے، لیکن اس پر بات کرنا ضروری تھی، کیونکہ میرا اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نیش میں سے نہیں ہے، کیوں میں ایک ہے پوری واس فیلڈ کے دین کی بات جو لوگ کر رہے ہیں، میں تو بہت چھوٹا سا ایک مطلب اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہوں کہ میں تو داعی بھی نہیں ہوں ابھی صحیح سے دعوت دینے والا، لیکن ایک بات جو کر رہا ہوں وہ تو ہے کہ دین کی بات کر رہا ہوں، تو دین کی بات میں ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اس میں سے ایک اسپیسیفکلی اگر اٹھا لیا جائے نا تو میں نے صحابہ کے اوپر جو ان کی زندگیوں پر بات کری وہ بھی اس لیے کری کہ ایک سوچ ڈیولپ کرنا جو ہے نا وہ میرا مقصد ہے کہ صحابی جتنے ہوتے ہیں جو تھے وہ ان کا مطلب ان کی جو مینٹیلٹی تھی، جو ان کی تھنکنگ تھی وہ کیا تھی، تو اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو صحابہ کی جو ایک مینٹیلٹی تھی، جو ایک سائیکالوجی تھی، وہ امپیکٹ اس دور میں کیا کر گئی، اور آج ہماری وہ سائیکالوجی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں دین بہت مختلف پتہ ہے، جو کہ اصل اسلام سے ہم بالکل ہٹ چکے ہیں۔ لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ جو وظائف وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے بہت وظائف سنے ہوں گے، کتب میں پڑھے ہوں گے، بزرگوں سے پتہ چلے ہوں گے، علماء سے پتہ چلے ہوں گے، بہت سارے اس کے ذرائع ہیں پتہ چلنے کے، لیکن میں ان سب پر تو بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 5 ایسے وظائف بتاؤں گا جو احادیث سے ثابت ہیں، اور جس کے اندر مطلب شیطان جو آپ کو وہ کرتا، مطلب جیسے یہ جادو جنات کے معاملات ہوتے ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں نظر بد بہت خطرناک چیز ہے، اس پر میں انشاءاللہ پوری ویڈیو بنا دوں گا، لیکن نظر بد کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نظر جو ہے نا، نظر بد یہ حق ہے، نظر لگتی ہے، مطلب یہ جو ٹوک ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے بری نظر، یہ لگ جاتی ہے، اور نظر بد جو ہوتی ہے یہ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کا ہمیشہ معاف فرمائے، کہ ایک انسان کو قبر میں اور ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، مطلب ختم، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، نظر ایسی خطرناک چیز ہے، تو اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یہ نظر بد، شیاطین کے وار جو ہیں، جادو جنات کے مسائل، اور یہ جو کیڑے مکوڑے جو جان لیوا ہوتے ہیں، حشرات الارض وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس میں جو موذی ہوتے ہیں، ان سے بچاؤ کے میں انشاءاللہ 5 آپ کو بتاتا ہوں، اور جیسے آسانی ہوگی یا تو ویڈیو کے آخر میں یا ہر وظائف میں سے ہر وظیفہ جو ہے اس کی بات کے ساتھ ہی میں وہ اٹیچ کر دوں گا، تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بڑی آسانی ہو جائے گی، یا آخر میں کر دوں گا سارے تو اس سے بڑی آسانی ہو جائے گی، جیسا بھی ہوگا اس کا ایک میں وہ لگا دوں گا، ایک JPG ایک پکچر لگا دوں گا، آپ اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، تو وہ انشاءاللہ اس سے بہت افاقہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اس کے مطابق مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زکوٰۃ رکھی ہوتی تھی نا، زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے وہاں ان کو رکھا کہ آپ یہاں حفاظت کریں گے، ان کو اسائن کیا یہ کام، تو وہ حفاظت پہ مامور تھے کہ رات میں ایک شخص آتا ہے اور وہ اس میں سے کچھ غلے میں سے کچھ مطلب اٹھاتا ہے اناج، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، تو جب اس کو پکڑا ہے تو اس نے جو ہے نا رونا شروع کر دیا، اور اس نے بولا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بال بچوں کا مسئلہ ہے، بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، تو مجھے جانے دے وہ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے بولا کہ میں تجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گا، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گا، تو اس نے اس طرح رونا شروع کر دیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اگلے دن صبح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رات کو تمہارے قیدی نے تم سے کیا کہا، وہ پکڑ میں آ گیا تو قیدی ہو گیا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس طرح رونا شروع کر دیا، تو پھر مجھے اس پر رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اس نے جھوٹ کہا تھا اور وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات بولی ہے کہ وہ پھر آئے گا تو مجھے یقین تھا وہ آئے گا، تو میں رات کو پھر اس کی طاق میں رہا، وہ پھر آیا، اس نے اسی طرح اٹھایا غلہ، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اس نے پھر بری طرح رونا شروع کر دیا، مجھے معاف کر دیا، میں اب نہیں آؤں گا، میرے بیوی بچوں کا بڑا مسئلہ ہے، بال بچوں کا، میں غریب ہوں، میں اب نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا، وہی بات کری کہ تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا، یا رسول اللہ اس نے اس طرح بولا، اس نے بولا میں اب نہیں آؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا تھا، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات آپ نے حضرت ابو ہریرہ بالکل طاق میں رہے کہ اب یہ آئے، اور نبی علیہ السلام نے بولا تو یہ آئے گا، وہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا کہ اب تو سدھرتا نہیں ہے، تجھے 2 دفعہ چھوڑ لیا اور تو جھوٹ بولتا ہے نہیں آؤں گا، تو پھر آیا، اب تو تجھے لازمی لے کر جاؤں گا نبی علیہ السلام کے پاس۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو مجھے بس آج جانے دے، اور اگر تو مجھے آج جانے دے گا نا تو میں تجھے ایسے کلمات بتاؤں گا کہ جس سے اللہ تجھے بڑا اجر دے گا۔ تو اس نے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی بتائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی بتائی، اور اس نے بولا کہ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ جو ہے نا اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے پوری رات، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، رات کو کوئی شخص پڑھ لے اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اب صبح نبی علیہ السلام نے وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے یہ بات فرمائی، بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کہ وہ تھا تو جھوٹا لیکن تجھے سچی بات بتا کر گیا، یعنی یہ بات بالکل سچ ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، آیت الکرسی جو ہے تیسرے پارے کے بالکل شروع میں، سورہ بقرہ کے تقریباً آخر میں۔ تو اس نے حضرت ابو ہریرہ کے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تھا تو جھوٹا مگر تجھے سچ بتا کر گیا، یعنی بات سچی ہے لیکن وہ جھوٹا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو جانتا ہے کہ 3 دن سے تیرا واسطہ کس سے پڑ رہا ہے؟ وہ 3 دن سے جو شخص تیرے پاس آ رہا ہے وہ شیطان تھا، مطلب شیطان نے بتایا آیت الکرسی کا یہ وظیفہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بات بتائی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تھا تو جھوٹا لیکن اس نے سچی بات بتائی ہے۔ تو پہلا وظیفہ جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، جو آپ نے ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا وظیفہ یہ ہو گیا۔ دوسری بات، بخاری میں یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام روزانہ رات کو سوتے ہوئے آپ پڑھتے سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور آپ علیہ السلام اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پورے جسم پر پھیرتے، اور پیچھے بھی، کمر پر بھی، سر پر بھی، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا۔ اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ آپ علیہ السلام یہ پورا عمل، یہ تینوں جو آخری کے 3 قول ہیں سورہ کافرون کے علاوہ، یہ تینوں پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ملنا جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے، یہ عمل پورا آپ علیہ السلام 3 مرتبہ کرتے۔ تو دوسرا وظیفہ یہ ہو گیا آخری کے جو 3 قول ہیں اس طرح پڑھ کر پورے جسم پر پھیرنا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک روایت ابو داؤد میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس شخص نے یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بات جو ہے نا، یہ مطلب جس نے یہ کہا تو اس کو آل اسماعیل، یعنی اسماعیل علیہ السلام جو تھے، اللہ کے رسول، جو اللہ کے پیغمبر تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے، اور آل اسماعیل جو ان میں سے نبی علیہ السلام والی جو وہ پوری نسل ہے، وہ اس اولاد میں سے کوئی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی افاقت، اس کی جو ہے وہ فائدے بتائے نبی علیہ السلام نے۔ تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 10 مرتبہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ 10 مرتبہ پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک روایت ابو داؤد کی ہے، دوسری روایت بھی، کہ جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہتا ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کون سے کلمات ہیں، وہ اس کے لیے
رات کو کہے گا تو صبح تک اس کے لیے کافی ہوں گے، اور صبح کہے گا تو رات تک اس کے لیے کافی ہوں گے. شیطان اس کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا. جو یہ الفاظ کہے گا وہ الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ جو الفاظ یہ کہے گا 3 مرتبہ یہ کہنے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ الفاظ 3 دفعہ جس نے کہے تو رات میں کہے گا تو صبح تک، اور صبح کہے گا تو رات تک اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہوں گے، اور اس کو شیطان ضرر نہیں پہنچا سکے گا. یہ ابو داؤد میں. اچھا جی، یہ ہوگا 4. اور آخری جو وظیفہ ہے وہ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے کل جو ہے بچھو نے کاٹ لیا کل رات، اور اس سے میں بہت تکلیف میں رہا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہ الفاظ کہہ دیتا تو تجھے وہ نہ کاٹتا بچھو، اور تیری تکلیف بھی جاتی رہتی. جو میں نے آپ سے حشرات الارض کی، جانوروں کے کاٹنے واٹنے کی بات کی تھی نا، کیڑے مکوڑوں کی، اس کے حوالے سے، تو وہ بھی 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ بھی 3 مرتبہ ہے. تو میں نے آپ کو 5 وظائف بتائے، اور انشاءاللہ میں اس کی تصویریں اٹیچ کر دوں گا، 5 کی الگ الگ. آپ ایک ایک کا اسکرین شاٹ لے لیں تو آپ کو بڑا فاقہ ہوگا. اور اگر ہو سکے گا، ویسے تو میں نے ویڈیو میں بتایا، اگر ہو سکے گا تو میں اس تصویر میں کسی کارنر میں تعداد بھی لکھ دوں گا، مطلب جیسے نمبر لکھ دوں گا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے. آیت الکرسی پہ 1، اور جو تینوں قل تھے ان کو 3 مرتبہ تھا، عمل تھا وہ 3 مرتبہ مطلب کرنا تھا وہ. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا جو میں نے آپ کو بتایا وہ 10 مرتبہ ہے. باقی جو دونوں ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ والا بھی، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات والا بھی 3 مرتبہ ہے. میں نے آپ کو یہ 5 وظائف بتائے، یہ احادیث سے ثابت ہیں. اس کو آپ پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں جب نبی علیہ السلام نے بتایا. اس کے علاوہ بھی بہت سے وظائف احادیث میں بھی ہیں، جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات کا معاملہ ہے کہ وہ ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی انسان کے لیے، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا. تو وہ بہت سارے اس طرح کی وہ چیزیں، لیکن میں نے آپ کو جو 5 بتائی ہیں سب کو انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے اس ویڈیو سے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چل سکے. اپنے لوگوں کو جو آپ کے کانٹیکٹس میں، آپ کے دوست یار یا رشتہ دار وغیرہ، سب کو شیئر کر دیں تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے. دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.